کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ نکولو میکیاولی۔ اس کے حوالے سے میں آج آپ کو اس کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں رہتا ہے، کیونکہ ریئلزم، ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ریئلزم کے جو ماڈرن فادر مانے جاتے ہیں وہ ہینس مورگن تھو ہیں، لیکن میکیاولی کو جو ہے وہ اولین بنیاد فراہم کرنے کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے کریڈٹ دیا جاتا ہے ریئلزم کا۔ ریئلزم جس کو اگر نہیں پتہ میرے دوستوں کو، تو ریئلزم جو ہے وہ بیسیکلی آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو مین تھیوری ہے ریئلزم کی، اس کے تحت مانا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ماڈرن ورلڈ ورک کر رہی ہے۔ اور ریئلزم جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے گا، جو اقوام متحدہ جسے ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ریئلزم تھاٹس کی ہی جو ہے یہ ایک جو ہے وہ پیداوار ہے، اسی کی جو ہے وہ یہ آپ کو شکل ہے جو آج ماڈرن شکل نظر آتی ہے۔ اور ریئلزم آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کو پاور حاصل کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ پاور حاصل نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ بحیثیت ایک ملک، ایک اسٹیٹ، اگر آپ کے پاس پاور ہے تو دوسرے لوگ آپ کی عزت کریں گے، ورنہ تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں آنکھیں کھول کے تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ گزشتہ دہائیوں کے اندر جب آپ سیونٹیز کے بعد، ایٹیز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اکنامیکلی جو ہے وہ بوم حاصل کرتی ہے، اور اس سے پہلے تک جو ہے وہ آپ کو سیونٹیز میں، سکسٹیز تک آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اسلحے کی دوڑ ہے، جو کہ 1990s کے اندر جو وار ہے، آپ جس کو کولڈ وار کہتے ہیں، اس کے خاتمے کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف ہتھیار سے ہی آپ عزت نہیں حاصل کریں گے، بلکہ ٹیکنالوجی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے وہ عزت، جو کہ آپ کو جو ہے دنیا کے اندر مقام دلا سکتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریئلزم کے اندر آتی ہیں۔ ریئلزم کے حوالے سے نکولو میکیاولی کو جو ہے وہ ایک اولین حیثیت حاصل ہے، انیشلی اسی کے تھاٹس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کیسے بیان کیے ہیں، کہاں بیان کیے ہیں، اس کے جو ریئلسٹ تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں، کس طریقے سے ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک پاور حاصل کر کے ایک حکومت بناتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے اقتدار کو کامیابی سے چلاتا ہے، وہ اس نے دی پرنس نامی کتاب کے اندر اس ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آسان کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ چند منٹوں کے اندر آپ کو یہ بیان کر سکوں۔ دی پرنس 1513 میں اس نے لکھی۔ میکیاولی اٹلی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ 1469 عیسوی میں پیدا ہوا، اور 58 سال کی عمر میں 1527 عیسوی کے اندر اس کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے، اور جو ہے یہ فلورنس کے اندر پیدا ہوا، اور وہیں پہ ہی اس کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے۔ تو فلورنس جو ہے یہ بیسیکلی آج کا موجودہ اٹلی ہے، اسی کا علاقہ ہے فلورنس۔ ٹھیک ہے جی، سو چلتے ہیں تیزی سے اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ پرنس نامی کتاب میں میکیاولی نے حکمرانوں کو سیاست کے کچھ اصول بتائے، جس میں اولین اصول یہی ہے کہ حکمران کس طرح سے اپنی حکومت کو قائم رکھتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو قائم رکھے۔ اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز دونوں ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک حکمران کے لیے اچھا برا نہیں ہوتا، بس اچھا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم رکھیں۔ میکیاولی نے بتایا کہ سیاسی فیصلوں کا تعلق مذہبی احکامات سے جوڑنا مناسب نہیں۔ سیاسی فیصلے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے بھلائی، پارسائی اور انسانیت کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ صرف اور صرف اقتدار کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میکیاولی ریئلزم کے اولین آئیڈیاز کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ورلڈ ہے، کنٹمپریری ورلڈ جو ہے وہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز کے 193 نیشن اسٹیٹس کے اوپر ہے، جہاں پہ کہ پاور ایکویٹنس کو سب سے امپورٹنس حاصل ہے، اور یہ جو پاور کو ایکوائر کرنا ہے یہ دراصل ریئلزم ہے۔ اور پاور کو ایکوائر کرنا یعنی کہ طاقت کے ذریعے سے اپنے مفادات، اپنے پرسپیکٹیوز کو اچیو کرنا جو ہے، یہ سب سے پہلے اولین دی پرنس کے اندر آپ دیکھتے ہیں میکیاولی جو ہے وہ یہ آئیڈیاز پیش کرتا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میکیاولی کے جو آئیڈیاز ہیں، کوئی پولیٹیکل تھیوریز آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اپنی جتنی بھی جو ڈاکٹرائن اس نے دی پرنس نامی کتاب میں پروپوز کی تھی، اس کے لیے اس نے کوئی تھیوریز نہیں دی، اس کو کوئی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے اس نے اس کو پروف نہیں کیا۔ اس نے بس کچھ آئیڈیاز پروپوز کیے تھے، جو کہ دی پرنس نامی ایک کتاب، جو کہ 90 صفحات پہ مبنی بہت چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے پروپوز کی، اور آج کی دنیا کے اندر انتہائی ویلڈ ہے۔ اگر آپ دنیا کے پولیٹیکل سین کو دیکھیں گے تو تقریباً ہر جگہ آپ کو میکیاولی کی جو یہ سوچ ہے یہ آپ کو پرفارم ہوتی نظر آئے گی۔ اور اسی حوالے سے بھی ذرا غور سے سنیے گا کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔
آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ میکیولی فلورنس نامی سٹی اسٹیٹ جو کہ موجودہ اٹلی میں ہے 1469 عیسوی میں پیدا ہوئے اور یہیں انہوں نے پرورش پائی. 1494 میں فلورنس میں بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے اور ایک ریپبلکن حکومت قائم ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں میکیولی جیسے ذہین آدمی کے ذہن میں یہ بات پل رہی تھی کہ اٹلی میں موجود چھوٹی چھوٹی ریاستیں مل کر ایک بڑی مستحکم ریاست بنا پائیں. میکیولی کے دور میں اٹلی کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی حکومتیں یعنی فلورنس، وینس، میلان، نیپلز کے آپس میں زیادہ اختلافات تھے. آس پاس کے بڑے ممالک یعنی فرانس اور برٹن سے بھی ان چھوٹی ریاستوں کو دھمکیاں ملتی رہتی تھیں. چنانچہ اس خطے کے سیاسی حالات غیر مستحکم تھے. بہرحال فلورنس میں ریپبلکن حکومت آ جاتی ہے اور میکیولی فلورنس میں بننے والی نئی حکومت میں ایک بڑا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ کئی ملکوں میں فلورنس کی حکومت کی طرف سے جاتے ہیں اور اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور یوں 40 سال کی عمر میں ہی وہ ایک انتہائی تجربے کار ڈپلومیٹ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اب 1512 میں ہوتا یہ کہ فلورنس میں پچھلی جو حکومت ہوتی ہے یعنی کہ جو بادشاہت ہوتی ہے، میڈیچی فیملی ایک فیملی تھی جو کہ حکومت کر رہی تھی. اسپین کی مدد سے وہ دوبارہ سے اٹلی کی اس چھوٹی سٹی اسٹیٹ کے اوپر دوبارہ سے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. دیکھیے اس زمانے میں جو اٹلی تھا وہ آج کے اٹلی سے بہت مختلف تھا. جو اٹالین پیننسولا آج ہم دیکھتے ہیں جو کہ پورا کا پورا ایک مشترکہ اٹلی ہے، اس وقت بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، جس میں سے ایک ریاست جو ہے فلورنس تھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ میکیولی جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. ٹھیک ہے جی، وہیں پہ میں اسی علاقے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میکیولی جو ہے وہ بالآخر 1512 میں جب دوبارہ سے یہاں پہ بادشاہت قائم ہوتی ہے تو جو ہے میکیولی کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میکیولی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن بالآخر وہ رہائی پاتا ہے اور اس پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ فلورنس چھوڑ دے اور اپنے گاؤں چلا جائے، جہاں وہ بالآخر چلا جاتا ہے اور یہیں بیٹھ کے 1513 عیسوی میں پہلے وہ دی پرنس لکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈسکورس نامی کتاب لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کتاب یعنی کہ دی پرنس میں وہ بتاتا ہے کہ حکومت یا تو عوامی ہوگی یا وہ غیر عوامی ہوگی. دوسرے لفظوں میں اگر ہم انگریزی میں کہیں تو حکومت یا تو ریپبلک ہوگی یا ڈسپوٹک ہوگی. ریپبلک حکومت کی اگر چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ریپبلک وہ جو حکومت ہوتی ہے جس کے اندر کے رولر کو عوام لے کے آتی ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں اس ملک کے. اور جو ڈسپوٹک جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ غیر عوامی ہوتی ہے، عوام ان کو لے کے نہیں آتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو ڈسپوٹ ہوتا ہے وہ خود سے اپنی حکومت کو اپنی طاقت کے ذریعے سے قائم کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حکومت صرف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ریپبلک ہوتی ہے یعنی کہ جس کو ہم جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت ریپبلک ہوتی ہے، عوام اس کو چنتی ہے. دوسری جو ہے وہ غیر عوامی ہوتی ہے، ڈسپوٹک ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ راج بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈسپوٹک حکومت ہوتی ہے یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. کہتا ہے یا تو کسی نے اس حکومت کو چھینا ہوتا ہے کسی دوسرے سے، یا دوسری طرح کی حکومت ہوتی ہے جو کہ اس کو باپ دادا سے ملتی ہے. یعنی کہ ڈسپوٹک دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو ڈسپوٹک وہ ہو سکتا ہے جو کہ نیا ڈسپوٹ بنا ہے، نیا اس نے گورنمنٹ بنائی ہے اپنی کسی ملک کے اوپر، کسی سے چھینی ہے. اور دوسرا ڈسپوٹ وہ ہو سکتا ہے وہ جو بادشاہ جسے کہتے ہیں نا، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کے باپ کی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا تو وراثت میں. تو یعنی کہ ایک تو عوامی ہو گئی، دوسری جو ہے وہ ڈسپوٹک ہو گئی، اور ڈسپوٹک پھر مزید دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی کہ ایک نئی ڈسپوٹک گورنمنٹ یا پھر جو ہے باپ دادا سے ملی ہوئی ڈسپوٹک گورنمنٹ. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اب کہتا دی پرنس میں میکیولی نے ان نئے بننے والے حکمرانوں کو مخاطب کیا ہے. تو میں نے جیسے کہ آپ بتایا کہ جو ڈسپوٹ ہوتے ہیں اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بادشاہ جو کہ اپنے باپ دادا کی طرف سے بادشاہ بنتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ خود سے اپنی حکومت کو قائم کرتا ہے، ڈسپوٹک گورنمنٹ کو. تو دی پرنس کے اندر جو ہے نا میکیولی ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو کہ خود سے اپنی حکومت بناتے ہیں اور انہیں وہ سمجھانا چاہ رہا ہے کچھ حکومت کے اصول. تو سنیے، کہتا ہے دی پرنس میں میکیولی نے ان نئے بننے والے حکمرانوں کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے اپنے طور پر حکومت حاصل کی ہے، اور انہیں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی حکومت چلائیں. کہتا ہے کہ اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان چونکہ سیلفش اور تعریف پسند ہے، یعنی کہ انسان کی وہ خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت مطلبی ہے اور جو ہے وہ سیلفش ہوتا ہے، اپنے آرام کو دیکھتا ہے، دوسرے کے آرام کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ اس کی قدرتی ایک اس نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انسان کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ اس کی اصل ہوتی ہے. تو کہتا ہے چنانچہ انسانی سوسائٹی میں ہر انسان یا انسانی گروہ ہمیشہ اپنی بقا اور اپنی بہتری کی تلاش میں ہے. دوسروں سے وہ حقوق چھینتا ہے
اور یوں سیکیورٹی ہمیشہ خطرے میں رہے گی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے بقا کے لیے دوسرے کی بقا کو خطرے میں لے کے آتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ سیکیورٹی کی کنڈیشن رہے گی. کسی بھی جگہ پہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں پہ ہمیشہ سیکیورٹی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ رہے گی. کہتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ انارکی ہو جائے گی. انارکی انگریزی میں کہتے ہیں لا کا نہ ہونا، لا لیسنس. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ اس انارکی کو ختم کرنے کے لیے ایک پرنس کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اس انارکی کو ختم کرنے کے لیے ایک پرنس، ایک ڈسپوٹ، ایک بادشاہ، ایک رولر کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ مکمل پاور اور اختیارات رکھتا ہو. مگر یہ بات حیران کن طور پر وہ بتاتے ہیں کہ رولر یعنی کہ پرنس حکومت میں عوام کی مدد سے آئے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں پرنس ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اقتدار بنائے گا. اب یہ ایک اور حیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسپوٹ ہو، ایک بادشاہ جو کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے حکومت کو، اقتدار کو حاصل کرے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کو مدد چاہیے لوگوں کی، عوام کی، ملک کے لوگوں کی. تو یہ کیسے ہوگا؟ سنیے. تو کہتا ہوں مزید بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں جو کہ نوبلز کہلاتے ہیں. اب نوبلز تو ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی کا ورڈ ہے. اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں، سب کانٹیننٹ کی بات کریں، پاکستان انڈیا کی بات کریں، تو یہاں پہ عوام آپ دیکھتے ہیں کہ جاگیردار، وڈیرے، چودھری، یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیشہ سے اقتدار میں نظر آئیں گے. آپ کو کئی نام ہیں جو کہ آپ کو عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹرز بنے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرس ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ سوسائٹی ان لوگوں پہ مبنی ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ عام عوام کا ہوتا ہے. اور یہ جو عام عوام ہوتی ہے، یہ ایک حصہ یہ ہوتا ہے اور ایک نوبلز کا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دو حصوں میں سوسائٹی بٹی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تو میکیولی حکومت کے قیام کے فارمولے میں ان دو گروہوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پرنس کو، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، اس کو اگر حکومت کرنی ہے یا حکومت میں آنا ہے تو اس کو یا تو عام آدمی کی طاقت چاہیے یا نوبلز کی طاقت چاہیے. یعنی کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے اب اس کو معاشرے میں سے، سوسائٹی میں سے دو میں سے ایک کو چننا ہوگا. یا تو وہ ان لوگوں کو چن لے جو کہ اقتدار میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقتدار میں ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی ایم پی ہے، کسی کی چھوٹی موٹی پارٹی ہے، کسی کا ایک چھوٹا طاقت کا حلقہ ہے، اس کو آپ ان سب کو ملا لیں اور حکومت بنا لیں. یا پھر آپ جو ہے وہ عوام کو چن لیں اور عوام کی مدد سے حکومت بنا لیں. تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے پرنس کو سپورٹ چاہیے ہوگی. کہتا ہے میکیولی کہتا ہے کہ نوبیلٹی پہ بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے اقتدار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے پرنس کو حکومت حاصل کرنے کے لیے عام لوگوں کو اپنی طاقت بنانا پڑے گا اور اقتدار میں اس طریقے سے وہ آ جائے گا اور یوں ایک ڈیموکریٹک بادشاہ کہلائے گا، ایک ڈیموکریٹک ڈسپوٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک بادشاہ، ایک جو پرنس ہے، وہ کس طرح سے عوام کی مدد سے اقتدار بنائے گا. مزید وہ بتاتا ہے کہ پرنس کو حکومت قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ بس وہ لا اینڈ آرڈر کو کسی بھی طرح سے قائم رکھے. تو اس کی حکومت چلتی رہے گی. اور لا اینڈ آرڈر کیسے قائم ہوگا؟ وہ صرف تب قائم رہے گا جب پرنس اپنی طاقت سب پر جتاتا اور دکھاتا رہے گا. یعنی پرنس کو اپنی مردانگی، یعنی کہ اٹلی زبان میں اس کو ویرٹو کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اب یعنی کہ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی حکومت بنا لی، اور حکومت کس کے ذریعے سے بنائی ہے؟ ایم این اے ایم پی ایس کے ذریعے سے، یا جسے آپ وڈیرا یا جاگیردار کہتے ہیں ان کے ذریعے سے نہیں بنائی، یعنی کہ انگریزی میں اس کو نوبلز کہہ رہا ہے، وہ ان کے ذریعے سے نہیں بنائی بلکہ عام عوام کے ذریعے سے اس نے طاقت حاصل کر کے اپنی حکومت بنائی ہے. اب اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو لا اینڈ آرڈر کو کچھ بھی کرے، وہ چاہے کالے چور کو باپ بنائے. وہ کہتا ہے کہ پرنس کے اندر وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پرنس ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے، اس کو بالآخر اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور لا اینڈ آرڈر کیسے برقرار رہے گا؟ تو اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک اس نے سجیشن دیا، ایک اور اس نے حل بتایا. اس نے کہا کہ اب اگر اس لا اینڈ آرڈر کو کامیاب رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، تو پھر پرنس کو اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور اس مردانگی کو اس نے اٹلی میں ویرٹو کا نام دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اس ویرٹو کے حوالے سے 5 تھیمز دیں. میں اس کو انگلش میں بتا رہا ہوں، پھر اردو میں بتاتا ہوں، اور آپ اس کو پھر اسٹیل کر کے دیکھ لیے گا کہ یہ 5 تھیمز کیا ہیں. یہ اس کے اسکرین پہ آ رہی ہے، میں اس کا اردو والا ورژن آپ کو بتاتا ہوں. چلیں جی. تو کہتے ہیں مردانگی جو ہے وہ ویرٹو دراصل چند صلاحیتوں کا جوڑ ہے.
یعنی کہ ورٹو نام ہے چند چیزوں کو مل کر بنانے کا. اب وہ جو ورٹو کو بنا رہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں, کیونکہ بادشاہ کو اگر اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا ہے تو پرنس کہتا ہے کہ ورٹو کو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. ورٹو کیا ہے؟ کہتا ہے دور اندیشی, فارچون, یعنی قسمت کو خود لکھنا. یہ اس کا پہلا کمپوننٹ ہے ورٹو کا, کہ وہ کہتا ہے کہ ورٹو حاصل ہوگی جب بادشاہ جو ہے وہ اپنی قسمت کو خود بنائے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قسمت جو ہے وہ آدھی تو یقیناً جو قسمت کا اپنا کرنا ہوتا ہے, قسمت اچھی ہے تو آدھی اچھی ہے, آدھی انسان خود بناتا ہے, اور اگر قسمت بری ہے تو آدھی قسمت بری ہے اور آدھی انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. تو انسان کیسے اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس نے کہا کہ دور اندیشی, فارچون, یعنی کہ وہ پہلے سے بندوبست کرے, پہلے سے چیزوں کو ریڈ کر لے اور اپنے ہونے والی چیزوں کے لیے بندوبست کرے, دور اندیشی کا مظاہرہ کرے, تو پھر قسمت کو بدلا جا سکتا ہے. دوسرے طور پہ اس نے مردانگی یعنی کہ ویٹو کے لیے کہا کہ ریاست کی بقا کے لیے پرنس کے لیے نیک ہونا ہمیشہ ضروری نہیں, یعنی کہ پرنس از ابو دا موریلٹی, یعنی کہ پرنس کی موریلٹی عام آدمی کی موریلٹی سے سراسر الگ ہوگی. ریاست کے لیے وہ اپنی موریلٹی کے اصول خود بناتا ہے, یعنی کہ پرنس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اخلاقی مظاہرے ہیں یا جو موریلٹی ہے یا ایتھکس ہے اس کو وہ ہمیشہ فالو کرے, یعنی کہ وہ ہمیشہ سچ بولے یا ہمیشہ جو ہے وہ سچ کا ساتھ دے, یا جو ہے وہ, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جب ریاست کو بچانے کا معاملہ آئے گا, اقتدار کو بچانے کا معاملہ آئے گا, تو پرنس یا جو بادشاہ ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور اس کی اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا ہے, اور موریلٹی جو ہے وہ موریلٹی سے پرنس ابو ہو جاتا ہے, پرنس جو ہے وہ موریلٹی سے اوپر چلا جاتا ہے. ہاں, پرنس اپنے ذاتی کاموں کے لیے موریلٹی کو ایک عام آدمی کے طور پہ ہی فالو کرے گا, لیکن وہی پرنس جب ریاستی کام کر رہا ہے تو ریاستی کاموں میں موریلٹی اس کے آگے نہیں آئے گی. موریلٹی کے اصول وہ خود بنائے گا ریاستی کاموں کے لیے, اقتدار کو بچانے کے لیے وہ اپنے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. یہ اس کے اخلاقی اصول ہوں گے اس حوالے سے. نیکسٹ وہ بولتا ہے کہ کنٹرول آن نوبیلٹی, یعنی کہ وہی جو وڈیرے اور جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو بھی کنٹرول میں رکھنا پرنس کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ورٹو کا حصہ ہے. پرنس کو نوبیلٹی کو پیار سے بھی اور جو ہے وہ ڈرا کے بھی کسی وقت پر پڑھنے پہ سبق سکھانے میں بھی دیر نہ کرے, اور فوراً ان سازشوں کو ہوشیاری اور طاقتوری سے آڑے ہاتھوں لے. یعنی کہ پرنس کو جو ہے وہ یہ جو اس کے ملک کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے اور جو بڑے بڑے نوبلس ہیں, جن کو میں نے یہاں پہ آپ کو کہا کہ چودھری, وڈیرے اور ٹھاکر, تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو وہ پیار سے بھی سنبھال سکتا ہے اور وقت پڑنے پہ جوتے بھی لگا سکتا ہے. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ پرنس کو جو ہے وہ ایک لومڑی کی طرح چالاک ہونا پڑے گا اور شیر کی طرح بہادر ہونا پڑے گا. اس کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے اور اس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی جانے والی سازشوں کو پہلے سے جج کر لے. تو یہ بھی اس ورٹو کا حصہ ہوا. آگے اگلا وہ حصہ بتاتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین لوڈ. یہ بڑا مشہور پرنس کا جو ہے وہ ڈائلاگ ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین لو, یعنی کہ بہتر ہے کہ لوگ تم سے جو ہے وہ ڈر کے تمہاری عزت کریں, نہ کہ تم سے محبت کر کے تمہاری عزت کریں. تو پرنس کا چوتھا اصول جو ہے وہ لوگوں سے جڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ پرنس کے لیے بہتر ہے کہ لوگ اس سے خوف کریں اور خوف کے ذریعے سے عزت کریں, نہ کہ محبت کر کے عزت کریں, کیونکہ محبت 4 دن کی اور خوف ہمیشہ کا ہے, اور یہ خوف نفرت پر نہیں بننا چاہیے. ہاں, اس نے ایک بات ضرور اس میں مینشن کی کہ خوف جو ہے وہ ضرور ہو لوگوں کو اور لوگ آپ کی عزت کریں, لیکن یہ خوف نفرت سے نہ نکلے. یہ خوف جو ہے وہ آپ کے جاہ و جلال سے نکلے, آپ کا جو روب اور دبدبہ اتنا ہو کہ لوگ آپ سے ڈریں اور ڈر کے آپ کی عزت کریں, لیکن وہ آپ سے نفرت نہ کریں. تو یہ نفرت کیسے نہ کریں, اس کے لیے بھی اس نے بتایا کہ پرنس کو اپنا جاہ و جلال برقرار رکھنے کے لیے تو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, لوگوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, لوگوں میں اس پرنس کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پرنس اس سے کیسے بچ سکتا ہے, اس نے یہ جو ہے وہ یہاں پہ سولوشن دیا کہ وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر پرنس کو چاہیے کہ لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ ہاتھ نہ ڈالے, وہ کبھی بھی لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ ہاتھ نہ ڈالے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو, تو لوگ پھر جو ہے وہ کبھی بادشاہ سے نفرت نہیں کریں گے. ہاں, وہ ڈرتے رہیں گے اور ڈر کے وہ عزت بھی کرتے رہیں گے.
آخری چیز جو پرنس نے بتائی کہ پرنس آلویز پریپیئرڈ فار وار. یہ جو پانچواں اصول ہے ورٹو کا حصہ ہے یہ اس نے بتایا کہ اپنے پڑوسی ریاستوں سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے, کیونکہ جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں عام طور پہ سب سے بڑا خطرہ کسی بھی ریاست کے لیے وہ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ محب الوطن یعنی کہ پیٹریوٹک قسم کی جو ہے وہ ایک فوج آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ اپنے وطن سے اپنی دھرتی سے محبت کرنے والے سپاہیوں پر مشتمل ہو. ایسے لوگوں پہ مبنی جب آپ فوج تیار کرتے ہیں تو وہ فوج ملک کی کامیاب ترین فوج ہوتی ہے. یعنی کہ جو لڑنے والے سپاہی ہیں وہ اپنی ملک کے لیے لڑیں, نہ کہ وہ اپنی تنخواہ کے لیے لڑیں. تو یہ بات اس نے پانچویں بات یہاں پہ کہی. تو یہ پوری کی پوری پرنس کی جو ہے وہ کہانی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی پرنس کی سمجھ آئی ہوگی. میں یہاں پہ آخر میں صرف یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرنس کے اندر جو ہے وہ ایک ماڈرن ریئلزم کا ابتدائی جو ہے وہ اسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے, جہاں پہ کہ پاور ایکویٹنس کی بات ہو رہی ہے. چونکہ اگر آپ ریئلزم کو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ ریئلزم دراصل طاقت کے حصول کا نام ہے. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو لوگ آپ کی عزت کریں گے, اور وہ طاقت کس طرح سے بنتی ہے اس کا ابتدائی جو خاکہ ہے وہ آپ کو پرنس کے اس پوری کی پوری کتاب کے اندر نظر آتا ہے. تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو.